دل سلطان بائی عائشہ رحمان ایپیسوڈ 11۔ اس کے دائیں بازو سے نکلتا خون اس قدر زیادہ تھا کہ وہ لکڑی کی بنی ہوئی ان چھوٹی چھوٹی سیڑھیوں پر پھیل چکا تھا۔ ایک ہاتھ سے اپنا بازو پکڑے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا، نہ جانے یہاں کیوں آیا تھا عبدر؟ یہ کیا ہوا تمہیں؟ یہ کیسے ہوا؟ تمہیں اتنی چوٹ کیسے آئی؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ بنا جواب دیے نیم کھلی آنکھوں سے عائشہ کے چہرے کی طرف غور دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس مضبوط شخص کو سہارا دیتی ہوئی بمشکل حال میں رکھے صوفے تک لائی، اسے صوفے پر لٹاتے وہ گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ اتنا خون؟ وہ آنکھیں پھیلائے اس کے بازو اور ہاتھ سے نکلتے خون کی طرف دیکھتے کچھ متبذب سی ہوتی بولی، مگر مقابل شخص نے تو جیسے چپ کا روزہ رکھ لیا تھا۔ بنا کچھ بولے وہ بازو ماتھے پر رکھے آنکھیں موند گیا تھا۔ کچھ بتاؤ گے ابھی؟ آخر ہوا کیا ہے؟ تمہیں اتنی چوٹ کیسے لگی اور تم یہاں کیسے آئے؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں عبدر۔ وہ اس کے قریب بیٹھی بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے اس سے سوال کری تھی۔ پاگل لڑکی، نظر نہیں آ رہا کیا؟ اتنی چوٹ لگی ہے مجھے اور تم سوال پر سوال کر رہی ہو بجائے مدد کرنے کے۔ اگر دھیان کرو تو میں نے مدد ہی کی ہے مسٹر، مگر تمہیں کہاں نظر آنا ہے؟ اور کبھی میری بات کا سیدھا جواب ہی دے دیا کرو۔ تم سچ میں پاگل ہو؟ کہتا ہوا وہ دوبارہ سے اپنا بازو ماتھے پر رکھ گیا۔ کیا کہا؟ میں پاگل ہوں؟ تم پاگل ہو، وہ بھی پورے کے پورے۔ پتہ نہیں کہاں سے اتنی چوٹ لگوا کر آ گئے اور اوپر سے مجھے باتیں سنا رہے ہوں۔ خروس کہیں کا، کہتی ہوئی وہ پیر پٹکتے کمرے میں گئی اور کچھ ہی پل بعد ہاتھ میں میڈیکل باکس پکڑے باہر آئی۔ سلطان کے بازو اور ہاتھ سے نکلتا خون صوفے پر پھیل گیا تھا، جسے صاف کرنے کے لیے وہ باکس سے چیزیں نکالنے لگی۔ اپنا بازو ادھر کرو، مجھے دیکھنے دو، عائشہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے کہا۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ یہ سب یہیں چھوڑ دو، میں خود کر لوں گا۔ خود کر لو گے؟ کیا الٹے ہاتھ سے سب کرو گے؟ پتہ ہے نا، زخم کی ڈریسنگ اگر ٹھیک سے نہ ہو تو وہ خراب ہو جاتا ہے، اور تم کیا ڈاکٹر ہو زخم کی مرمت کرنے والی؟ جی ہاں، اس وقت میں ایک ڈاکٹر ہی ہوں، لہٰذا میرے ساتھ اتنی بحث مت کرو۔ کہتے ہی عائشہ نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تو سلطان کی ایک مصنوعی کران نکلی۔ پاگل لڑکی، بڑی ہی نکمی ڈاکٹر ہو۔ ڈاکٹر مریضوں کو ایسے کھینچتے ہیں کیا؟ سوری، غلطی سے ہوا۔ وہ اپنی جلد بازی پر معذرت کرتی اس کا زخم دیکھنے لگی۔ سلطان کے بازو سے اس کی شرٹ پھٹی ہوئی تھی، جسے تھوڑا سا مزید پھاڑتے زخم نظر آنے پر عائشہ کے وجود میں ایک کپکپاہٹ دوڑی۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں بند کی۔ مضبوط ڈاکٹر، وہ زیر لب بڑبڑایا، مگر خود میں ڈھیروں ہمت باندھتی وہ زخم کو صاف کرنے لگی۔ ہاتھ میں گھٹن پکڑے وہ بہت احتیاط سے صاف کر رہی تھی، ساتھ میں نیم آنکھیں کھولے زخم کو دیکھ رہی تھی۔ زخم کافی گہرا تھا۔ اچھے سے ڈریسنگ کرنے کے بعد وہ اس کی شرٹ کو درست کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلطان سامان واپس اپنی جگہ رکھتی وہ واپس سلطان کا سر کھانے حاضر ہو چکی تھی۔ اب بتاؤ گے کہ یہ سب کیسے ہوا؟ اتنی چوٹ کیسے لگی اور تم یہاں کیسے آئے؟ کتنے سوال کرتی ہو تم؟ اس نے چڑ کر کہا، اور تم کبھی بھی جواب نہیں دیتے ٹھیک سے۔ جب جانتی ہو تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ کیا میں اتنا بھی نہیں پوچھ سکتی کہ تم آخر اس حال کو کیسے پہنچے؟ اب وہ اسے کیا پتا تھا کہ اس پاگل لڑکی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہی تو وہ اتنی محنت کر رہا ہے۔ شیان کے جاسوسوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے آج اسے اتنی چوٹ آئی۔ اب وہ اسے کیا پتا تھا؟ بس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یہیں پاس میں ہی۔ میں یہاں بس تمہیں جانتا ہوں، اس لیے یہاں۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑے آنکھیں بند کرتا صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ ایکسیڈنٹ؟ میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ سلو ڈرائیو کیا کرو، پر تم کبھی میری بات نہیں سنتے ہو۔ آج دیکھ لیا نا، اسی لیے کہتی ہوں کہ ایکسیڈنٹ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ اپنی ہی باتوں میں مگن اسے ہلکا ہلکا ڈانٹنے میں مصروف تھی، جبکہ سلطان نیم آنکھیں کھولے نامعلوم سا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں، مگر اسے اس کی یہ فکر اچھی لگی تھی۔ اسی لیے کہتی ہوں تم پورے پاگل ہو، غصے سے کہتی ہوئی وہ کچن میں ہی پاگل کہیں کا، ایک تو ایکسیڈنٹ کروا کر آ گیا اور اوپر سے مجھے پاگل بول رہا ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی تیز تیز ہاتھ چلانے لگی۔ شام نے اپنے پر پھیلائے تو ہر طرف روشنیوں کا بسیرا بڑھ گیا۔ وہ حال میں رکھے صوفے پر نیم درست سا لیٹا ہوا چھت کو گھور رہا تھا۔ صوفہ اس قدر چھوٹا تھا کہ سلطان کے وسط میں دوسرے انسان کے بیٹھنے کے لیے بہت کم جگہ بچتی تھی۔ وہ بار بار کچن سے جھانک کر اسے دیکھتی، اتنے زخمی بازو کے ساتھ وہ صوفے پر تھوڑا انکمفرٹیبل ہو رہا ہوگا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ کمرے میں بکھری ہوئی چیزوں کو درست کرنے لگی۔ کمرے کی حالت درست کرنے کے بعد وہ ہال کی جانب آئی، جہاں وہ نیم کھلی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم وہاں اندر آرام کر سکتے ہو، یہاں بہت کم جگہ ہے۔ میں یہاں ٹھیک ہوں، شکریہ، کہتا وہ آنکھیں موند گیا۔ ٹھیک نہیں ہونا؟ اگر ٹھیک ہوتے تو میں تم سے بالکل نہیں کہتی۔ اب ڈاکٹر کی بات مانو اور وہاں بیڈ پر تھوڑی دیر ریسٹ کر لو۔ ڈاکٹر؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ آخر اس کی ضد پر ہار مانتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا کہ ہلکا سا لڑکھڑا گیا۔ عائشہ اس کا بازو اپنے کندھے پر رکھتے سہارا دیتی بیڈ تک لائی اور اسے وہاں چھوڑ کر واپس کچن میں آ گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے لیے کیا بنائے۔ ظاہر ہے
پین کلر لینے کے لیے پہلے کچھ کھانا تو ضروری ہے نا، پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ وہ سر کھجاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگیا۔ وہ اتنی بڑی شیف تو تھی نہیں جو جھٹ سے کوئی ڈش تیار کر کے پیش کر دیتی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا موبائل نکالا اور سوپ کی ریسیپی دیکھنے لگی۔ سوپ بنانا اسے بہت آسان لگا، سب وہ بازو اوپر کیے اپنے کام میں لگ چکی تھی۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد وہ اپنے پہلی دفعہ بنائے ہوئے سوپ کے ساتھ تھوڑی نروس ہوتی کمرے میں آئی، جہاں وہ ماتھے پر بازو رکھے آرام سے لیٹا تھا۔ وہ ٹرے ہاتھ میں پکڑے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، مگر اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ٹرے پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی کی، مگر وہ خاموش کھڑی بس اپنے سامنے پڑے اس مضبوط شخص کو اس طرح زخمی پڑا دیکھ رہی تھی۔ سلطان کو اپنے قریب کسی کے ہونے کی آہٹ سنائی دی۔ آنکھیں کھولنے پر وہ بالکل سامنے ہاتھ میں ٹرے تھامے بالوں کا ہلکا سا جوڑا بنائے اور تھوڑی رف سے حالت میں کھڑی نظر آئی۔ مسلسل کچن میں کام کرتے گرمی کی وجہ سے اس کے چہرے پر ہلکی سی لالی چھائی ہوئی تھی۔ لانگ سرمئی رنگ کے سویٹر اور میچنگ لانگ سکرٹ میں جوڑے سے نکلی بالوں کی کچھ لٹیں اس کی گردن اور چہرے پر پھیل رہی تھیں۔ ہاتھ میں ٹرے تھامے معصومیت کا پیکر وہ لڑکی اس کے دل میں ایک کلک کر گئی۔ وہ تمہیں پین کلر لینی چاہیے، پر اس سے پہلے کچھ کھا لو۔ وہ سوپ کا باؤل ٹرے سے نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ سلطان نے ایک نظر سوپ کو، پھر ایک ہلکی سی نظر اس کے ہاتھوں کی طرف دہرائی جو کہ وہ ہمیشہ کی طرح آپس میں الجھا رہی تھی۔ شکریہ کہتا ہوا اٹھنے کو تھا کہ اس کا دایاں بازو ہلانے پر تھوڑا درد محسوس ہوا۔ عائشہ نے بڑھ کر اس کے پیچھے تکیہ درست کیا۔ وہ باؤل کو بائیں ہاتھ میں پکڑے بیٹھا تھا، مگر کھا نہیں سکتا تھا۔ میں کھلا دوں؟ وہ ہاتھوں کو آپس میں الجھتی ہوئی آخر ہمت جمع کر کر بول ہی پڑی۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ تھوڑی نروس تھی، وہ اسے تکلف نہیں کرنے دینا چاہتا تھا، مگر اس وقت وہ واقعی خود کھا نہیں سکتا تھا، سو بنا کوئی بات کیے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ اس کے ہاتھ سے سوپ کا پیالہ پکڑے وہ کچھ فاصلے پر براجمان ہوئی۔ پہلا چمچ منہ میں بھرتے ہی سلطان نے زور سے آنکھیں مینچ لیں، یوں جیسے کسی نے نمک کا پورا پہاڑ اس کے منہ میں الٹ دیا ہو۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا اور مزید پینے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ کیسا ہے؟ میں نے آج سے پہلے کبھی سوپ نہیں بنایا، پہلی دفعہ بنایا ہے، کیسا بنا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی، جبکہ مقابل شخص اس کی معصومیت پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ کافی اچھا ہے، اس نے تعریف کی۔ واقعی اچھا ہے؟ عائشہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کھل کر مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ دل ہی دل میں خوش ہوا تھا۔ ایک کے بعد ایک چمچ وہ پورا باؤل کچھ ہی منٹوں میں ختم کر چکا تھا۔ اسے پین کلر دیکھ کر وہ مطمئن سی ہوتی واپس کچن میں بکھری ہوئی چیزیں سمیٹتی ہوئی خوش اور حیران ہو رہی تھی۔ آج کیسے پہلی دفعہ میرے سے کچھ اچھا بن گیا؟ بچا ہوا سوپ فریج میں رکھتی وہ مسکرا رہی تھی۔ سلطان وہاں زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتا تھا، مگر دوائیوں کے زیر اثر وہ نیم بے ہوشی میں جا چکا تھا۔ دوائیوں کا اثر تو بہت تھا، مگر پھر بھی وہ مضبوط شخص مکمل طور پر نیند میں نہیں تھا۔ اسے اپنے اوپر کچھ سرکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ مشکل نیم آنکھیں کھولنے پر وہ اسے اس کے اوپر کمبل درست کرتی نظر آئی۔ رات کچھ زیادہ ہی طویل تھی، مگر وہ سونے کی ناکام کوشش کرتی بار بار سلطان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے کتنی چوٹ آئی وہ کہیں اور نہیں کیا، اسے یہ جگہ محفوظ لگی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مصروف تھی، کبھی اٹھتی، کبھی لیٹ جاتی تو کبھی دروازے سے جھانک کر اسے ایک نظر دیکھ لیتی۔ رات یوں ہی بھٹکم بھٹکی میں گزری۔ فجر کے وقت آخر اس کی آنکھ لگی گئی۔ ایک تیز سورج کی کرن اس کے شفاف چہرے پر مسلسل پڑ رہی تھی۔ وہ کسمسا کر اٹھ بیٹھی۔ ٹائم پر نظر دہراتے ہی اس کی نیم کھلی آنکھیں ایک دم پوری کھل گئی۔ دیوار پر لگی گھڑی صبح کے 8:30 بتا رہی تھی۔ وہ اٹھتی ہوئی کمرے کے دروازے تک آئی۔ تھوڑا سا جھک کر اندر دیکھنے پر خالی بیڈ پر نظر پڑتے ہی وہ اندر داخل ہوئی۔ ادھر ادھر دیکھنے پر وہ اسے کہیں دکھائی نہ دیا، نہ کمرے میں، نہ واش روم میں، نہ کہیں بھی۔ وہ کہاں چلا گیا اتنی صبح؟ وہ مین ڈور کی طرف آئی۔ باہر نکل کر ادھر نگاہ دوڑانے لگی، مگر وہ تو مانو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ عجیب آدمی ہے، قسم سے آندھی کی طرح آتا ہے اور طوفان کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں میں اسے کبھی سمجھ پاؤں گی یا نہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوگی۔ آفس کے لیے تیار ہوتے ہوتے اس کے پاس اتنا وقت نہیں بچا تھا کہ خود کے لیے ناشتہ بنا لیتی، سو وہ ایک نگاہ کچن میں دوڑاتی باہر جانے کو تھی کہ اسے کچھ یاد آیا۔ فریج کھول کر رات کا بچا ہوا سوپ گرم کرتے ہوئے خوش ہوتی سوچ رہی تھی، آخر اس نے پہلی دفعہ بنایا اور اچھا بنا۔ چمچ منہ میں رکھتی ہی پہلی فرصت میں باہر اللہ اللہ اتنا زیادہ نمک! وہ تقریباً کھانستے ہوئے پانی تک پہنچی۔ اب اسے اپنے پھوڑ پن پر بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے یہ کیسے کھایا ہوگا؟ اللہ میں کتنی پاگل ہوں، کم سے کم میں ٹیسٹ تو کر ہی سکتی تھی۔ اتنا برا! وہ برا سا منہ بناتے اب شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس کھانے کو اس شخص نے بہت اچھا کہہ کر کھا لیا تھا، اصل میں وہ کتنا بدمزہ تھا۔ مگر اب پچھتانے سے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا وہ اپنے زخم پر لگی پٹی کو کھول رہا تھا۔ زخم کافی گہرا تھا، جو کہ بازو سے لے کر کوہنی تک اور سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی تک پھیلا ہوا تھا۔ سلطان پر حملہ شیان نے اس کے جاسوس کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بدلے کروایا تھا، مگر وہ یہ بھی اچھے سے جانتا تھا کہ اگر سلطان اس حملے سے بچ نکلا تو وہ آندھی کی طرح ان سب کو اپنی چپیٹ میں لے گا۔ خود کو بچاتے ہوئے وہ کب اس کے گھر کے باہر جا پہنچا، اسے خود بھی نہیں معلوم ہوا۔ پٹی کھولتے ہوئے زخم پر رکھا ہوا کاٹن بالکل ساتھ چپکا ہوا تھا، جو کہ بنا آئل کے لگایا گیا تھا۔ وہ آئل لگانا بھول گئی تھی، نکمی ڈاکٹر! وہ مسکرا دیا۔
داد ہاشمی کی موت کی خبر کو جتنا پوشیدہ رکھا گیا وہ اتنی ہی پھیلتی گئی۔ احمد جہانگیر تو مانو کسی جنگلی جانور کی طرح شیان اور اس کے آدمیوں پر چپٹ پڑا۔ اس کے خاص آدمی کی موت اسی سے چھپائی گئی داد کے بنا تو وہ اپنے کسی کالے دھندے کو چلانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے سلطان چاہیے، کسی بھی قیمت پر، چاہے جو بھی کرنا پڑے، مجھے وہ چاہیے اور اسے میرے پاس تم لاؤ گے۔ وہ اپنے سامنے ہاتھ باندھے کرے ابراہیم سے مخاطب تھا، جو کہ کسی مجرم کی طرح اپنا آپ احمد جہانگیر کو سونپ چکا تھا، لہٰذا اب اس کا کام کرنا اس پر فرض تھا۔ کچھ بھی کرنا پڑے کر گزرو، مگر مجھے وہ چاہیے، زندہ یا مردہ۔ وہ غصے اور غضب میں بول رہا تھا۔ جی سرکار۔ ابراہیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ خزاں کے بے رحم اور خشک موسم میں ہر طرف پھیلے ٹوٹے بکھرے پتوں پر دھیرے دھیرے وہ چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ سوکھے پتوں کی چرچرانے کی آواز ایک عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ دھلوان دار سڑک پر چلتے چلتے وہ آس پاس لگے گہرے زرد درختوں کو دیکھ رہی تھی، جن پر کچھ ہی پھول اور پتے لٹک رہے تھے۔ زرد موسم بہت ہی خشک تھا۔ وہ واک کی خاطر باہر نکلی تھی کافی دنوں بعد۔ یوں بے فکر سی ارد گرد سے بے نیاز وہ سڑک پر چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ کوئی منزل نہیں تھی، نہ کوئی ترتیب، بس یوں ہی بے مقصد بے وجہ وہ گہری سانس بھرتی چل رہی تھی۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں اس موڑ پر لے آتی ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ پیش آنے والے ہر حادثے اور ہر مشکل میں بھی ایک بھلائی نظر آتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے جو ہوا ہے یا جو ہونے جا رہا ہے شاید اسی میں مصلحت ہے، کچھ اچھا ہو، کچھ بھلا ہو۔ پھر چاہے وہ آزمائش کتنی بھی تلخ، کتنی بھی جان لیوا اور درد بڑی ہی کیوں نہ ہو، اور در حقیقت تب ہم بڑے ہو جاتے ہیں۔ زرد رنگ کے فل فراک میں بلیک کلر کا حجاب پہنے وہ بے نیاز سی موسم کو انجوائے کر رہی تھی۔ سڑک کے اختتام پر ایک چھوٹی سی فلاور شاپ تھی۔ پھول تو اسے ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھے، اور وہاں موجود رنگ برنگے خوبصورت پھولوں کو دیکھ کر وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی شاپ کے باہر جا رکی۔ ایک ادیر عمر خاتون، جو کہ دیکھنے میں کافی پرکشش تھی، کچھ ٹیولپس کو ایک ساتھ پکڑے انہیں ایک بوکے کی شکل میں ترتیب دے رہی تھی۔ مرحبا آنٹی۔ مرحبا، خوش آمدید۔ وہ عورت بوکے ایک سائیڈ رکھتی مسکراتی ہوئی اس کی جانب آئی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو پیاری بیٹی، اندر آ جاؤ۔ وہ دکان کے باہر کھڑی پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ قریب سے جائے گی سفید پھولوں کو دیکھتی مسکرا دی۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ ہاں واقعی یہ بہت خوبصورت ہے۔ تم جانتی ہو سفید پھولوں کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ نہیں جانتی، عشا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ عورت دھیرے سے مسکراتی۔ سفید پھول معصومیت اور پاکیزگی کی علامت ہوتے ہیں، مثبت احساس اور ایک نئی شروعات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہاں یہ بہت پیارے ہیں، میں انہیں خریدنا چاہتی ہوں۔ ضرور، کیوں نہیں، میں ابھی تمہارے لیے خوبصورت سا بوکے بنا دیتی ہوں۔ نہیں آنٹی، بوکے نہیں، مجھے یہ والا گلدان چاہیے، میں انہیں اپنے سامنے بڑا ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ ایک لائن میں سجائے گئے گلدانوں میں سے ایک چھوٹا مگر ڈیزائن دار گلدان اٹھا لی اور بیلچے کی مدد سے کچھ سفید پھولوں کو مٹی سمیت اکھاڑ کر گلدان میں رکھ دیا۔ باقی بچی ہوئی مٹی کو وہ ہاتھوں سے گلدان کی خالی جگہ پر بکھیرنے لگی۔ وہ اس نظارے کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ میں مدد کر دیتی ہوں۔ عشا نے مٹی سے بڑے ہوئے باکس سے کچھ مٹی نکال کر گلدان کی خالی جگہ میں بھرنا شروع کر دی۔ گلدان کافی بڑا تو نہیں تھا، مگر پھولوں کے لیے نیچے کی سطح کو مٹی سے بھرنا ضروری تھا تاکہ پانی ڈالنے کے لیے کافی مٹی موجود ہو۔ اپنے حجاب کو درست کرتی وہ اپنے کام میں مصروف تھی، جبکہ وہ عورت نہایت غور سے اس کے حجاب میں مقید اس پیارے سے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جہاں گال کے ایک طرف مٹی کی چھوٹی سی مہر ضبط ہو چکی تھی۔ جانتی ہو، یہ پھول انسان کی روح کو زندہ رکھتے ہیں۔ ان کی خوشبو ایک بے حس و بے امید وجود میں تازگی اور پرنوریت بھرتی ہے۔ ہم جتنا اس کے قریب ہوتے ہیں اتنا ہی پرسکون اور زندہ دل محسوس کرتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ان پھولوں سے ہی تازگی اور بہار ہے۔ ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے جس طرح خود کو رکھتے ہیں۔ پھولوں کو کبھی بھی مرجھانے نہیں دینا چاہیے۔ امید ہوتی ہے ایک نئی صبح کی، ایک نئی امید۔ وہ بیلچے کو ایک طرف رکھتے ہاتھوں سے گلدان میں مٹی کو نیچے دباتے ہوئے نرمی سے بول رہی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا، یہ امید ہوتی ہے۔ تمہارا نام کیا ہے پیاری بیٹی؟ میرا نام عشا ہے۔ عشا، بہت پیارا نام ہے۔ جانتی ہو تمہارے نام کا مطلب کیا ہے؟ افسوس، میں نہیں جانتی۔ ہاں، مگر میں نے قرآن پاک میں ایک دفعہ پڑھا تھا، ایک آیت میں، جہاں عشا کا مطلب رات تحریر تھا۔ بہتر، مگر تمہارے نام کا مطلب ہے روشنی اور خوشی۔ عشا، ہاں واقعی؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی ہاں پیاری بیٹی، تم اپنے نام کی طرح ہی خوبصورت ہو۔ وہ اس کے گال پر لگی مٹی کو اپنے اسکارف سے صاف کرتے بولی۔ بہت شکریہ آپ کا، مجھے واقعی نہیں پتہ تھا۔ آپ کا نام کیا ہے آنٹی؟ میرا نام ایرگل خاتون ہے۔ ایرگل مطلب پھولوں کا گلدستہ۔ ماشاءاللہ، آپ کا نام تو آپ کے پھولوں جیسا ہے۔ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا ایرگل آنٹی۔ ہمیشہ خوش رہو پیاری بیٹی۔ انسان اپنی خوشیاں خود تلاش کرتا ہے۔ تمہیں جہاں محسوس ہو کہ تم خوش اور آزاد ہو، وہاں خود کو پابند کر لو۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی باتوں کو دھیان سے سن رہی تھی۔ کچھ دیر کچھ گپیوں سے فارغ ہوتی وہ گلدان ایک بڑے سے بیگ میں ڈالے ایرگل خاتون کو الوداع کہتی شاپ سے نکل گئی، اور وہ اسے جاتا دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس چھوٹے سے گھر میں جہاں جگہ بہت ہی کم تھی، وہ گلدان کو صحیح جگہ پر رکھنے میں کنفیوز ہو رہی تھی۔ کوئی ایسی جگہ جہاں اسے دھوپ بھی ملے، مگر کہاں رکھوں؟ کچھ سوچتی ہوئی وہ کچن کے قریب بنی ہوئی ایک چھوٹی سی ونڈو کے پاس آئی، جہاں گلدان رکھنے کی جگہ تو نہیں تھی
वो कमरे में मौजूद एक छोटा सा टेबल उठा कर विंडो के करीब रखती गुलदान को इस पर सेट कर चुकी थी। वहाँ से विंडो खोलने पर धूप की किरणें फूलों को छूकर गुजरती थी। गुलदान में पानी डालते हुए इसे एयरगुल आंटी की बात याद आ रही थी। ये फूल इंसान की रूह को जिंदा रखते हैं। इनकी खुशबू एक बेहसूब बेउम्मीद वजूद में ताजगी और पुरनूरियत भरती है। हम जितना इनके करीब होते हैं इतना ही पुरसकून और जिंदा दिल महसूस करते हैं। वो मुस्कुरा दी। इसे वो खतून बहुत अच्छी और नरम दिल मालूम हुई थी। तुम जानती हो ना, मुझे वहाँ जाना पसंद नहीं। ईशा ने आईब्रो उठाकर मरवा की जानिब देखा। पक्का ना, इस दफ़ा मैं तुम्हारे बालों को हाथ नहीं लगवाऊंगी। आई प्रॉमिस। वो हाथ पर रखा काजू का टुकड़ा मुंह में रखती मासूम सी शक्ल बनाती बोली, तुम झूठी हो। तुमने पिछली दफ़ा कहा था बस इतने से कम करवाऊंगी, मगर फिर आधे से भी ज़्यादा बाल कटवा दिए थे। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। हटो तुम, मुझे काम करने दो। वो इसे अपने टेबल से नीचे हटाती लैपटॉप की तरफ मतवज्जा हुई। अरे यार, मैं कह रही हूँ ना, मेरी बात का यकीन करो। मेरी प्यारी दोस्त, मान जाओ ना। मरवा इसकी कुर्सी को घुमाकर अपने मुकाबिल करती मासूम अंदाज में बोली, अपना ये मासूम चेहरा हटाओ यहाँ से। फिलहाल मुझे बहुत काम है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। एक नंबर की वो हो तुम, मरवा चिढ़ कर कहती। अपने कैबिन में पड़ी कुर्सी पर घिरने के अंदाज में बैठी। हाँ वो तो हूँ। ईशा अपना हिजाब दुरुस्त करती बिना इसकी तरफ देखे, अगर तुम ना गई ना तो मैं तुम्हारी शिकायत अब्दर भाई से लगा दूंगी। हैं? ईशा ने इसकी तरफ आंखें फैलाकर देखा। ये अब्दर भाई कब से हो गया तुम्हारा? जाहिर है अब वो तुम्हारा वो है तो फिर मेरा भाई ही हुआ ना। ज़्यादा फजूल मत बोलो। ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मेरा दोस्त है। हाँ ना, वो दोस्त जो इतनी परवाह करता हो, हमारा ख्याल रखता हो और हमें महफूज रखता हो, वो दोस्त नहीं होता पागल लड़की। वो कुछ और होता है। ईशा की हार्ट बीट मिस हुई, मगर वो मरवा को इसकी टांग खींचने का मौका नहीं देना चाहती थी। बात को टाल गई। तुम अपने इस छोटे से दिमाग को इन फजूल सी सोचों पर खर्च मत करो मेरी जान। अभी यहाँ बहुत काम है, इस पर ध्यान दो। और हाँ, अब्दर सच में मेरा दोस्त है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और तुम तो इससे बात करने वाली थी ना, अब वो अचानक से भाई कैसे हो गया? ज़रा इस बात पर रोशनी डालना। हम नहीं भाई, जिस तरह इस दिन वो गुस्से से दहाड़ते हुए बोला था, मेरी तो आधी सांस ऊपर और आधी नीचे ही रह गई थी। इससे बात करना तो दूर, मैं तो भाई के अलावा इसे किसी नाम से मुखातिब भी नहीं करूंगी अब। हाँ हाँ हाँ, मरवा की बात पर ईशा का पुरजोर कहका गुंजा। मैंने तुमसे कहा था ना, वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा खड़ूस है, मगर तब तो तुमने मेरी बात सुनी नहीं थी। अब क्या हुआ? मुसलसल हंसते हुए बोल रही थी। चुप करो तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना। वो गुस्से से बोलता और ना मैं इससे डरती। ओके, अब अपना मुंह बंद करो। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी शक्ल देखने लायक थी मरवा। वो मुंह पर हाथ रखती दबी सी हंसी हंस रही। हाँ हाँ, उड़ा लो मजाक, मैं भी उड़ाऊंगी जब वो तुम पर ऐसे गुस्सा करेगा। देखना तुम मुझ पर गुस्सा, और वो भी वो खरूस करे तो मैं देख लूंगी इसे। वो स्कार्फ का पल्लू झटकते हुए अपने काम में मतवज्जा हुई। हाँ हाँ, मैं भी यही हूँ मिस अफलातून, और पार्लर तो तुम्हें लेकर ही जाऊंगी, चाहे मुझे तुम्हें घसीट कर ही क्यों ना ले जाना पड़े। वो मुंह में बड़बड़ाती अपने काम की तरफ मतवज्जा हुई। वो मिस्टर यगीत के बिल्कुल सामने बैठी इसकी दी गई रिपोर्ट को दुरुस्त करने में लगी थी। लैपटॉप पर तेजी से चलती इसकी उंगलियां इस खामोश कमरे में टिक टिक की आवाज़ बुलंद कर रही थी। वो बज़ाहिर तो अपने काम में मसरूफ था, मगर न जाने क्यों कुछ ही पल बाद अपने सामने बैठी इस मासूम सी लड़की को देखने पर मजबूर हो जाता। वो इसकी आंखों की तरफ बगौर देख रहा था, जो कि कभी बड़ी हो जाती तो कभी वो इन्हें बंद करने के अंदाज में बिल्कुल करीब कर लेती। इसकी आंखों में चमक थी, ब्राउन कलर की। वो खूबसूरत आंखें इस एक डिम्पल वाले पुरकशिश इंसान को भटका रही थी। सर, ये कंप्लीट होगी, आप एक दफ़ा चेक कर लें, और अगर कोई मिस्टेक हुई तो इसे पॉइंट आउट कर दें। वो जैसे ख्वाब से जागा था और आंखें झपकता हुआ लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़रें मरकूज कर गया, मगर इसकी बनाई हुई रिपोर्ट में से गलती तलाश करना मानो ढेर में से सुई को ढूंढने के मुकाबिल था। वेरी इंप्रेसिव। आपकी रिपोर्ट में से गलती निकालना वाकई एक मुश्किल काम है मिस ईशा। आई अप्रिशिएट इट। वो मुस्कुराया। ईशा ने इसके एक गाल पर गहरे होते डिंपल की तरफ गौर से देखा, जो कभी गहरा होता तो कभी मिट जाता। बहुत शुक्रिया सर। वो अपनी चीज़ें समेटती हुई आज थोड़ा लेट हो गई थी। अपना मोबाइल फ़ोन बैग में रखती वो मरवा को अलविदा कहती ऑफिस से बाहर निकली। इसका घर इसके ऑफिस से ज़्यादा फासले पर नहीं था जिसे वो चलते हुए भी तय कर सकती थी। ऑफिस की पार्किंग एरिया से गुजरते हुए इसकी नज़र अपने बॉस पर पड़ी, जो कि एक उधेड़ उम्र शख्स से बहस में मसरूफ था। वो वहाँ जाना तो नहीं चाहती थी, मगर कुछ सोचती हुई इनके करीब गई। बेटा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारी गाड़ी अचानक से मेरे सामने आ गई, मगर आप इतना तो जानते हैं ना कि पार्किंग एरिया में बाइक साइड पर गाड़ी चलाना मना है। आपको इस बात का जुर्माना भी हो सकता है। मेरी गाड़ी को इतना नुकसान तो नहीं हुआ, मगर अगर हम ड्राइव करने वाले ही ड्राइविंग के कवानीन की पाबंदी ना करेंगे तो बाकी लोग क्या सीखेंगे हमसे? क्या कोई मसला है? क्या बात है सर? वो इनकी अधूरी बात सुनती करीब आते बोली, कुछ ज़्यादा नहीं, बस अंकल गलत जगह पर ड्राइव कर रहे थे, इसलिए हल्का सा नुकसान हो गया। मैं बहुत माज़रत ख्वाह हूँ बेटे। अरे नहीं अंकल, आप माज़रत ना करें, बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगली दफ़ा बाइक साइड पर ड्राइव ना करें, वरना जुर्माना हो सकता है। मैं ध्यान रखूँगा बेटा, अल्लाह पाक तुम्हें सलामत रखे। वो अपनी गाड़ी बैक करता
نکل گیا جبکہ وہ وہاں کھڑی صورتحال کو سمجھتی ہوئی سر کھجا رہی تھی۔ یگیت اسے دیکھ کر مسکرا دیا اور اس کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ زیادہ نقصان نہیں ہوا مس، آپ زیادہ مت سوچیں۔ شکر ہے ان انکل کو یہاں سیکیورٹی پولیس نے نہیں دیکھا ورنہ انہیں جرمانہ ہو سکتا تھا۔ وہ آس پاس دیکھتے ہوئے بولی، ہاں بالکل، مگر کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ جی سر، آپ نے ٹھیک کہا۔ اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے اس سوٹ بوٹ پہنے خوبصورت شخص کو دیکھ کر کار کی سائیڈ مرر میں اس نے اپنے بال سنوارے تھے۔ بے شک وہ اس سے زیادہ ہینڈسم تو نہیں تھا، ہاں، مگر وہ وہاں کیوں کھڑی تھی؟ وہ بس یہ سوچ رہا تھا۔ آپ گھر جا رہی ہیں؟ یگیت نے سوال کیا۔ جی سر، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کو گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں مسٹر، یگیت نے بہت ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تو مقابل کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت نمایاں ہوئی۔ ایک انچاہا خیال اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ وہ بھولی نہیں تھی کہ یہ آفر ایک دفعہ پہلے بھی اسے دی جا چکی تھی، دینے والے کو وہ بھولی نہیں تھی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے اپنی ہی سوچ میں گھری بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ مس عشا، یگیت نے اسے چپ کھڑا دیکھ کر پوچھا، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہاں کھڑی ہو تم، میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اپنے عقب سے آتی جانی پہچانی آواز پر وہ گھبراتی ہوئی اس آواز کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ماتھے پر پڑی کئی شکنیں لیے بالکل اس کے مقابل کھڑا تھا۔ اتفاق پر اتفاق، وہ بس آنکھیں پھیلائے ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آپ کی تعریف؟ مسٹر یگیت نے اپنے سامنے کھڑے بلیک کلر کی فل ڈریسنگ میں ملبوس ایک پرکشش پرسنالٹی رکھنے والے تھوڑے مغرور انسان سے سوال کیا۔ ایکسکیوز اس، کہتے ہی سلطان نے اپنے ساتھ حیران اور پریشان سی کھڑی اس نازک پری کو ایک چڑھتی نظر دیکھا اور دھیرے سے اس کی کلائی پکڑتے اپنے قدم بڑھا گیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی حیرانگی سے اس کی پیٹھ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کار کا دروازہ کھولے کھڑا تھا جس پر وہ بنا سوال جواب کیے ایک ٹرانس کسی کیفیت میں اندر بیٹھ گئی۔ مسٹر یگیت اپنی جگہ کھڑا اس سین کو دیکھ رہا تھا مگر ایک نگاہ اپنے ارد گرد دورا کر ہلکا سا مسکراتا ہوا اپنی کار کی طرف چل دیا۔ وہ بنا کوئی بات کیے خاموشی سے اپنی سائیڈ ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ سلطان نے اسے چپ اور پریشان دیکھ کر سوال کیا جس پر وہ بنا کوئی جواب دیے ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ کار ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ عشا نے ہڑبڑا کر دیکھا۔ سلطان نے گہری نظر اسے دیکھا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے شاید؟ آئی ایم سوری، کیا پوچھا تم نے؟ تم پریشان ہو؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نہیں تو، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ بولتے بولتے رکی۔ سلطان نے آئیبرو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ تم کیسے ہو؟ تمہاری چوٹ کیسی ہے؟ اور تم بنا بتائے کیوں چلے گئے تھے اس دن؟ ہمیشہ ہی بھوت کی طرح آتے ہو اور ایسے غائب ہو جاتے ہو۔ وہ ٹھوڈی پر ہاتھ رکھے اسی کے دھڑا دھڑ سوالوں کو دلچسپی سے سن رہا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا بنا جواب دیے۔ اب وہ اسی کے اس طرح دیکھنے سے کچھ ہڑبڑا رہی تھی۔ وہ اسکارف کو حجاب کی صورت اوڑھے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ بنا حرکت کیے کسی روبوٹ کی طرح اسی پوزیشن میں تھا۔ عشا نے دھیرے سے اپنی انگلی اس کی جانب بڑھاتے اس کے کندھے پر ہلکی سی ضرب لگائی۔ سلطان نے آنکھیں جھپکی۔ زندہ ہو؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ لگتا ہے تمہیں ہینگ ہونے کی بیماری ہے۔ وہ تو ہے، شاید کچھ عرصے سے۔ مطلب اب میں اپنے سوال پھر سے دہراؤں کیونکہ تم ابھی ریفریش ہوئے ہو؟ وہ مسکرایا تھا۔ تمہاری چوٹ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ عشا نے سوالیہ انداز میں سے دیکھا۔ منع بھی کروں گا تو بھی تم پوچھو گی ہی۔ یہ بھی ہے، تم کیا سپر مین ہو یا تم میں کوئی خاص پاور ہے؟ بہت ایگزیکٹ ٹائم پر انٹری ہوتی ہے تمہاری، ایک دم پرفیکٹ، یہی سمجھ لو۔ وہ کار دوبارہ سے سٹارٹ کر گیا۔ مطلب میں جو چاہوں سمجھ سکتی ہوں؟ پھر سے مختصر جواب۔ اچھا پھر ٹھیک ہے۔ وہ ہنس دی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ تم نے ہی تو کہا جو چاہو سمجھ سکتی ہوں، تو کیا سمجھا تم نے؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ وہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور گاڑی اس کے چھوٹے سے گھر کے باہر آ رکی۔ تم یہاں ٹھیک ہو؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں، یہاں سب ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو بلا جھجک کہہ سکتی ہو۔ ہاں، ایک ہی تو سپر مین ہے میرے پاس۔ وہ مسکرائی۔ ہاں، اور ہاں، اب تو میری بات مان لو۔ اور وہ کون سی؟ گاڑی سلو ڈرائیو کیا کرو، اس دن تمہیں کافی زیادہ چوٹ لگی تھی، پتہ ہے نا؟ سلطان کی اسمائل گہری ہوئی۔ چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا اور شکریہ گھر تک چھوڑنے کا، دھیان سے جانا، وہ ونڈو سے جھک کر کہتی ہوئی چل دی اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پاگل لڑکی، وہ مسکرا رہا تھا۔ سرخ رنگ کی لانگ فراک میں بالوں کو کندھوں پر پھیلائے وہ واکنگ چیئر پر بیٹھی اپنے سامنے فائلز کا بنڈل کھولے ہوئے تھی۔ کچھ نئے آنے والے ورکرز اور کچھ نئے پروجیکٹس تھے جنہیں اس نے فائنل کرنا تھا۔ سرخ رنگ کی لپسٹک سے سجے ہونٹ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آفس میں آتے اس لمبے چوڑے نوجوان نے اپنے سامنے بیٹھی اپنی اس پیاری سی کزن کو ایک بھرپور نگاہ دیکھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ مرحبا ایگل، ویسے ایک بات بتاؤ، بالکل خون پینے والی چڑیل لگ رہی ہو۔ ایسا لگ رہا ہے آج فائنل ہونے والے بیچارے ورکرز کا خون کر دو گی۔ ایگل نے ایک نظر اپنے سامنے کرسی پر پھیل کر بیٹھی ہوئی گرین کلر کا فل سوٹ پہنے خوبرو انسان کو دیکھا جو ہمیشہ کی طرح اس کا کام کی طرف سے دھیان بھٹکانے آیا تھا۔ اور سب سے پہلے تو تمہارا خون کروں گی، ذرا بتاؤ کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ 2 دن سے غائب ہو۔ آقا جان کتنی دفعہ پوچھ چکے ہیں تمہارا اور تم ہو کہ اپنا فون بھی بند کر رکھا ہے۔ فون کیا کنگھی کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے تم نے؟
اگر استعمال نہیں کرنا تو باہر میں پھینک دو۔ ارے ارے سانس تو لے لو چڑیلوں کی رانی، تم تو ریڈیو کی طرح نان سٹاپ شروع ہو گئی ہو، آرام سے پوچھ لو۔ اور آرام سے کیسے پوچھوں ذرا بتا دو۔ پوچھو کہ ہادی ڈارلنگ تم کہاں تھے؟ میں پریشان ہو رہی تھی، تمہارے لیے پریشان ہوتی ہے میری جوتی، باہر میں جاؤ تم، اور میں کیوں تمہاری فکر کرنے لگی بھلا؟ فکر تو تم کرتی ہو مس ڈریکولا، مان لو۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ناز سے بولا۔ اچھا ابھی بتاؤ کتنی فکر کرتی ہوں؟ وہ ایک جھٹکے کرسی سے اٹھتی ہادی کی کالر اپنے ہاتھ میں دبوچ چکی تھی۔ ایک جھٹکا لگنے پر وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ ارے ارے بس کرو، کیا کر رہی ہو؟ بتا رہی ہوں کتنی فکر ہے مجھے تمہاری۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے کرسی سے ہٹا چکی تھی۔ چھوڑو مجھے چڑیل کہیں کی، اب بچے کی جان لوگی کیا؟ میں تو مذاق۔ ہادی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اس کے کندھے پہ اپنے دانت گاڑ چکی تھی۔ یا خدا کوئی تو بچا لو مجھے اس ویمپائر سے۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر ہٹانے میں لگا تھا، جبکہ وہ تو آج اس سے سارے حساب لینے والی تھی۔ ایگل سچی بہت بہت درد ہو رہا ہے، ہٹو بھی پاگل لڑکی، اب کیا سچ میں میرا خون پیو گی؟ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی، وہ حیران سا کھڑا اپنے کندھے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں وہ اپنے دانتوں کے نشان گاڑ چکی تھی۔ جنگلی بلی دیکھ لو ذرا کیا حالت کر دی ہے میرے بیچارے کندھے کی۔ بچ گئے ہو اس دفعہ تو، خیر مناؤ۔ وہ اپنے شولڈر کٹ بالوں کو جھٹکتی ہوئی واپس اپنی کرسی کی طرف بڑھی، جبکہ وہ کاٹ کھانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب بتاؤ کہاں آوارہ گردی کر رہے تھے 2 دن سے؟ وہ آیا تو ایگل کی ٹانگ کھینچنے تھا، یہ بتانے کہ وہ 2 دن سے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھومنے نکلا تھا، جو کہ بس اسے تنگ کرنے کے لیے تھا، مگر اس کا جلالی روپ دیکھ کر اپنا ارادہ بدل گیا۔ وہ میں کسی کام سے گیا تھا۔ کس کام سے گئے تھے یہی پوچھ رہی ہوں نا گدھے کہیں کے، اور تمہیں کیوں بتاؤں بھلا؟ میرا کوئی پرسنل کام بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ اچھا تو پھر ٹھیک سے ڈوز ملی نہیں تمہیں؟ ٹھیک سے بتاؤں کیا؟ دیکھ لوں گا تمہیں بعد میں، فی الحال تو مجھے کام ہے۔ رکو ذرا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ جو آرام سے کھڑا تھا تیزی سے آفس سے باہر کی طرف بڑھا۔ دیکھ لوں گا تمہیں، وہ انگلی کا اشارہ کرتے اپنی ٹائی کی نوٹ کستا وہاں سے 9-2-11 ہوا۔ گدھا کہیں کا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی دوبارہ سے اپنے کام میں لگ چکی تھی۔ ارے ایسے نہیں ماموں، ذرا دھیان دو، اسے مکمل کرنے کے لیے پہلے ٹیبل بنانے پڑیں گے، پھر اس ساری انفارمیشن کو باری باری ان ٹیبلز میں لکھنا پڑے گا، ایسے ہی مکمل ہوگی سمجھے؟ وہ صارف کے کیبن میں ایک سائیڈ سے جھکی ہوئی اسے سمجھانے میں لگی تھی، جبکہ وہ اس کے نئے لقب ماموں کو سوچ رہا تھا۔ اب میں ماموں بھی بن گیا ہوں، اور کوئی لقب ہے محترمہ جو مجھے آپ کی طرف سے ملنا باقی ہے تو بتا دیں، تاکہ میں وہ سب نام یہاں لکھ کر چپکا لوں۔ وہ منہ میں ہاتھ رکھتی مسکرا دی۔ ہنسو ہنسو، ہنسنے کے علاوہ کیا آتا ہے آپ کو؟ وہ ایک ناراض سی نظر اس پر دہراتا اپنے کام میں متوجہ ہوا۔ آج سے تو یہی نام ہے تمہارا، باقی آئندہ آنے والے ناموں کو میں فی الحال کے لیے روک لیتی ہوں۔ ماموں ہٹیں آپ، میں خود کر لوں گا کام۔ وہ اس سے اپنی فائل پکڑتا ایک طرف ہوا۔ وہ ہنستی ہوئی واپس اپنی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ یہ عشا کہاں رہ گئی؟ ابھی تک نہیں آئی؟ ویسے لیٹ تو نہیں ہوتی وہ اپنی کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھتے بولی۔ اس کی بات مکمل ہوئی ہی تھی کہ اس کی نظر سامنے سے آتی ہوئی عشا پر پڑی، جو کہ اپنے ہاتھ میں فائلز کا پیکٹ پکڑے ہوئی تھی۔ مرحبا سب کو، وہ سلام کرتی مروہ کے برابر میں اپنے کیبن میں آئی اور فائلز کا پیک ٹیبل پر رکھتی مروہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ اتنی دیر کہاں لگا دی تم نے، اور یہ کیا ہے؟ وہ پیکٹ کی طرف دیکھتے بولی۔ انہی کی وجہ سے لیٹ ہوئی ہوں، مسٹر یگیت نے کچھ رپورٹس دی تھیں، انہیں کاپی کروانا تھا اس لیے۔ اچھا تم نے ناشتہ کیا؟ مروہ نے سوال کیا۔ نہیں آج جلدی میں نہیں کیا، آج یہ کام بھی کروانا تھا اس لیے گھر سے جلدی نکل آئی تھی، جانتی تھی میں کوکنگ چور۔ وہ انٹرکام پر آرڈر دیتی اسے کن اکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم اپنا خیال ذرا بھی نہیں رکھتی ہو عشا، دیکھو پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئی ہو، اور دیکھو رنگ بھی پھیکا پڑ رہا ہے، اور اسکن بھی ڈرائی ہو رہی ہے تمہاری۔ ہاں ہاں جانتی ہوں، اور میں ایسے ہی بالکل فٹ ہوں، تم بات کو وہاں تک نہ لے جاؤ مس ڈرامہ کوئین۔ وہ مروہ کی بات کا مطلب سمجھتی ہوئی اس کی گال پر چٹکی کاٹتی ہوئی مسکرا دی۔ ارے یار تم ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی ہو، اب تو مان جاؤ نا ایک شرط پر۔ بتاؤ میرے بال نہیں کٹواؤ گی؟ ذرا سے بھی نہیں؟ اوکے پکا ڈن، اب تو چلو گی نا؟ عشا نے آخر ہار مانتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خوش ہوتی عشا کے گلے میں باہیں ڈالتی، جھول کی ڈرامہ گرل کہیں کی۔ اوئے کیا بات ہے، کوئی لڑائی چل رہی ہے کیا تم دونوں کی؟ بہت خاموشی ہے، عشا صارف کے کیبن سے خاموشی کو دیکھتی ہوئی مروہ سے سوال کرتی۔ ہاں کچھ نہیں یار، بس ماموں بنا لیا ہے میں نے اسے، تو اس لیے تھوڑا منہ پھلایا ہوا ہے۔ کیا ماموں؟ تم بھی نہ حد کرتی ہو۔ وہ کھل کر ہنس دی۔ دونوں کو ہنستا دیکھ صارف نے برا سا منہ بنایا۔ راکنگ چیئر پر سر چیئر کی پشت سے ٹیک کے بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا، ایک ہاتھ بالوں میں الجھائے وہ کسی سوچ کو بہت دھیان سے سوچنے میں مصروف تھا، جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلنے کی آواز پر کسی کے بھاری قدم اس کے قریب آتے مقابل کرسی کے سامنے آ رکے۔ وہ جو کوئی بھی تھا بنا اجازت کے مسٹر یگیت کے آفس میں داخل ہوتا اس کے سامنے کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ وہ اپنی سوچ میں خلل محسوس کرتا اپنا چہرہ سامنے کے مقابل ہستی کو دیکھ رہا تھا، جو کہ ہمیشہ کی طرح اپنی مخصوص بلیک کلر کی پینٹ شرٹ میں ملبوس لانگ کوٹ پہنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے پوری شان سے بیٹھا تھا، چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک غصہ نمایاں تھا۔ یگیت اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ مرحبا معزز مہربان، آپ کی
آمد کا تہہ دل سے مشکور ہوں، بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے اپنے مبارک قدم مجھ غریب کے قریب کھانے میں رکھے تو بتائیں کیا لیں گے آپ؟ ہمیشہ کی طرح بلیک کافی یا کچھ اور ٹھوڈی پر ہاتھ رکھے مقابل شخص کو خوش آمدید کیا۔ میں سمجھتا تھا تم نے اوور ایکٹنگ چھوڑ دی ہوگی، مگر کچھ خاصا فرق نظر نہیں آ رہا مسٹر یگید۔ الپ آئے گا بھی کیسے؟ میری نظر میں وہ انسان نہیں جو اپنی عادت بدل لے۔ ہماری عادات ہی ہمیں مخصوص بناتی ہیں۔ کیوں ٹھیک کہا نا سلطان علی؟ یہ تو وقت پر منحصر ہے، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ٹھیک کہا، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، یہ تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یگید اپنے الفاظ کی اختتام پر سلطان کی طرف بڑھا۔ کیا یار آج بھی گلے نہیں لگے گا؟ وہ اسے ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھے دیکھ چڑھتے ہوئے بولا، تم جانتے ہو مجھے یہ سب پسند نہیں۔ یہ رہی نا تیری عادت۔ وہ سلطان کے بڑے ہوئے ہاتھ کے مکے پر بمپ کیے مسکرا دیا۔ یار تو ذرا برابر بھی نہیں بدلا، اتنے سالوں بعد بھی حیران ہوں میں۔ وہ اس کے قریب ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ آج یہاں کیسے آنا ہوا؟ ہماری یاد کیسے آگے؟ وہ ٹیبل پر پڑے انگوروں کی باسکٹ میں سے ایک اٹھا کر کھاتے ہوئے بولا، میں نے تجھے یہ فرم کھولنے کی اجازت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم یہاں اپنے معصوم ورکرز کو بلا وجہ لفٹ کی آفر کرتے پھرو۔ ہاں بس ایک یہی بات سوچ رہا تھا میں کہ کیا واقعی اس دن میں نے تجھے دیکھا تھا وہاں؟ اب یقین ہو گیا، دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، پر اب تو پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے۔ زیادہ اوور ایکٹنگ مت کرو ورنہ الٹے ہاتھ کی پڑے گی۔ اپنی کرسی پر بیٹھو اور اپنی ٹائی درست کرو، ایک نمبر کے چھچوڑے لگ رہے ہو۔ سلطان نے تیکھی نگاہ اس پر دہرائی۔ کیا واقعی چھچوڑا لگ رہا ہوں؟ بال ٹھیک نہیں ہیں یا میک اپ کی کمی ہے؟ وہ اپنے سامنے لگے مرر میں دیکھتے خود کو سنوارنے لگا۔ شکل ہی ایسی ہے بچے، مت سنوارو ورنہ مزید بگڑ جائے گی۔ سلطان اپنے موبائل فون میں سکرولنگ کرتے بولا، میرے ہی آفس میں بیٹھ کر مجھ میں ہی نقص نکال رہے ہو؟ خیر کوئی نہیں، بس تمہیں ہی اجازت ہے۔ سر کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ مروہ دروازے پر کھڑی اجازت طلب کر رہی تھی۔ یس پلیز کم ان۔ مروہ کے ہمراہ عشاء اور صارف اپنے ہاتھوں میں اپنی اپنی بنائی گئی فائلز پکڑے اندر داخل ہوئے۔ وی آر سوری سر، اگر آپ بزی ہیں تو ہم بعد میں آ جائیں گے۔ وہ وہاں بیٹھے ایک نامعلوم شخص کو دیکھتے بولی، جس کی پیٹھ ان کی طرف اور منہ اپنے سامنے کھڑے یگید کی طرف تھا۔ نہیں اٹس اوکے، آپ بیٹھیں۔ وہ انہیں کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے اپنی جگہ براجمان ہوا۔ باقی سب کے برعکس عشاء اس شخص کی پیٹھ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اب ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے پہچانتی نہ ہو۔ وہ ڈریسنگ اور وہ بلیک سٹائل تو صرف ایک انسان کا تھا۔ وہ کچھ متبذب سی ہوئی قریب پڑے ٹیبل پر فائل رکھے جھکی تو اس کی نظر موبائل پر سکرولنگ کرتے اس شخص کے ہاتھ پر پڑی جہاں وہ بلیک کلر کے تاج والی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ تم یہاں؟ وہ بے اختیار بول پڑی، جس پر سلطان نے گردن موڑے اس کی جانب دیکھا جو آج اسی کی طرح بلیک کلر کی شارٹ فراک پر بلیک حجاب میں ڈریس اپ ہوئی بہت نفیس اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ مرحبا، سلطان نے دھیرے سے سلام کیا۔ مرحبا، عشاء سمیت وہاں کھڑے باقی دونوں نے بھی بک وقت جواب دیا۔ کیوں میں یہاں نہیں آ سکتا؟ نہیں میرا مطلب، ہاں مطلب آ تو سکتے ہو مگر اس نے ایک نظر مسٹر یگید پر گھمائی جو کہ فائلز کو ہاتھ میں پکڑے دھیان سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ مربع اور صارف عشاء کے قریب پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھے ان دونوں کی گفتگو پر دھیان دے رہے تھے۔ کچھ نہیں، خوش آمدید۔ وہ مصنوعی سا مسکراتی ہوئی اس سے کچھ ہی فاصلے پر کرسی پر بیٹھی مربع اور صارف اپنی فائلز کی ڈیٹیل مسٹر یگید کو سمجھانے میں لگے تھے جبکہ وہ مسلسل سلطان کو دیکھنے میں مصروف۔ ہمیشہ ہی بلیک کلر پہنتا ہے، بور نہیں ہوتا کیا؟ ویسے یہ کلر اس پر جچتا بھی تو بہت ہے۔ ہاں مگر ہے تھوڑا سا کروز۔ وہ ٹیری نگاہ سے اس کی طرف دیکھتی دل ہی دل میں سوچ رہی تھی جبکہ وہ موبائل اسکرین پر نظریں جمائے اسے بالکل نظر انداز کر رہا تھا۔ عشاء اپنی فائل کی ڈیٹیل مسٹر یگید کو سمجھا رہی تھی اور سلطان اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ بار بار اٹکتی اور پھر سے متوجہ ہوتی مگر اس کا دیکھنا ایک تار میں اسے بھٹکا رہا تھا۔ اپنا کام مکمل کیے وہ اس سے کچھ فاصلے پر ٹیبل کے قریب کھڑی تھی۔ ہاں نا، یہی عبدر بھائی ہیں عشاء کے وہ ہیں؟ ہاں کیا واقعی؟ صارف مربع کے قریب ہوتا وضاحت طلب کر رہا تھا۔ ہاں نا، دیکھو ذرا کتنا ہینڈسم ہے نا، اور کتنا فٹ ہے، ذرا اس کے مسل دیکھ، یوں لگتا ہے مکہ مار کر اگلے بندے کا دم نکال دے گا۔ مربع سلطان کی تعریف کرتے صارف کو چرا رہی تھی۔ ہاں تمہیں ہر انسان فٹ لگتا ہے، میرے علاوہ تم فٹ کدھر ہو بھلا؟ تم فٹ کدھر سے ہو بھلا جو مجھے لگو گے؟ ماموں ہش، تم بہت ظالم ہو، چپ رہو۔ صارف مربع کو کوہنی مارتا ایک سائڈ ہوا، بہت دھیان سے اس کے قریب کھڑی اس کو تسلی سے دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ سلطان نے اسے اپنے اوپر تانکا جھانکی کرتے دیکھ پوچھا۔ وہ اس کے اچانک سوال پر تھوڑا ہڑبڑا گئی۔ ہاں وہ یہ انگور دیکھ رہی تھی، کافی فریش ہے نا؟ وہ ہڑبڑاتی ہوئی اپنی چوڑی پکڑی جانے پر بہانہ بناتی سامنے میز پر پڑے ہوئے انگوروں کی باسکٹ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سلطان نے اپنی ہنسی دباتے اسپات میں سر ہلایا، دوبارہ سے موبائل میں نظریں مرکوز کی۔ مربع اور صارف دبی سی ہنسی ہنستے ایک دوسرے سے کانا پھوسی کرنے میں مصروف تھے۔ وہ اپنے سر میں چپت لگاتی خود کو ڈپٹ گئی۔ اللہ کر کے وہ مسٹر یگید کے آفس سے باہر نکلی تھی۔ مربع اور صارف اس کے ہمراہ تھے۔ میں تو اپنی فائل اندر ہی بھول گئی۔ وہ سر پر چپت لگاتی واپس روم میں جاتی جاتی رکی۔ وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ عشاء نے ادھر ادھر دیکھا پھر اپنے قدم بڑھاتی اس کے قریب سے گزر گئی۔ تم فری کب ہوگی؟ وہ رکی تھی۔ 2 بجے۔
اس نے بنا مڑ کے دیکھے جواب دیا۔ میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اپنی کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھتے کہتا ہوا چل دیا۔ سنو، اپنے عقب سے آتی مدھم سی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ مجھے آج کہیں جانا تھا، تو اس لیے اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ کہاں جانا ہے؟ I will take you۔ اس نے سرسری سی آفر کی۔ وہ بازار جانا تھا، کچھ کام تھا۔ اوکے، میں ویٹ کر رہا ہوں، کہتا ہوا وہ باہر کی طرف چل دیا، جبکہ وہ اس اچانک آفر پر پھولے نہ سماتی ہوئی زبان دانتوں تلے دباتی اپنی فائل لینے آفس چلے گی۔ وہ فائل ہاتھ میں پکڑے لوبی کے سامنے سے گزری تو 1 منٹ کو رکی۔ وہ ایگزٹ لوبی میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے موبائل فون پر سکرولنگ کرنے میں مصروف تھا۔ مسلسل اسے ہی دیکھتی اپنے کیبن میں آئی۔ مربا، ذرا یہ فائل آج فائنل کر دو گی؟ مجھے کچھ کام ہے اس لیے، ورنہ میں خود کر لیتی۔ ارے اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے بھلا لاؤ۔ وہ اس کے ہاتھ سے فائل لیتی اسے دیکھنے لگی۔ بہت شکریہ۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ کچھ پینڈنگ ورک تھا جسے اس نے 5 منٹ میں ہی مکمل کر کے مسٹر یگیت کو ای میل کیا تھا، سو وہ اپنی چیزیں ایک سائڈ پر رکھتی لیپ ٹاپ پر نظریں جما گئی۔ کچھ ہی پل بعد وہ اپنی کرسی سے تھوڑا جھک کر لوبی پر نظر دوڑا رہی تھی جہاں وہ اسی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ صارف نے اسے اپنی کرسی سے پیچھے کو جھکے دیکھا اور مربا کی طرف اشارہ کیا۔ ہش میڈم۔ کیا ہے؟ وہ فائل کو دیکھتی بولی۔ ذرا وہاں دیکھو۔ مروا نے اپنے ساتھ بیٹھی اپنی دوست کو دیکھا جو کرسی سے پیچھے کو جھک کر کہیں دیکھنے اور مسکرانے میں مصروف تھی۔ مروا نے اپنی چیئر سے تھوڑا پیچھے ہوتے اس کی نظروں کی سمت دیکھا جہاں وہ مغرور شہزادہ لوبی کی دیوار سے ٹیک لگائے آرام سے موبائل فون میں جھانک رہا تھا۔ وہ کیا دیکھ رہی ہے؟ صارف نے پوچھا۔ انگور ماموں، انگور۔ مروا نے ہنسی دباتے کہا۔ صارف دبی سی ہنسی ہنستا اس بات میں سر ہلا گیا۔ اپنا کام مکمل کرتی وہ سب کو الوداع کہتی باہر کی طرف چل دی جہاں وہ نہیں تھا۔ کہاں گیا؟ ابھی تو یہیں کھڑا تھا۔ وہ چلتی ہوئی روڈ پر آئی جہاں پارکنگ ایریا میں اسے اس کی بلیک کار دور سے ہی نظر آ گئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف چل دی۔ دل تھا کہ 120 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ چکی تھی۔ کار سٹارٹ ہوئی تو وہ اپنا بیگ ایک سائڈ رکھتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم آج یہاں کیسے؟ کیوں، مجھے یہاں آنے پر پابندی ہے کیا؟ کبھی تو میری بات کا سیدھا جواب دے دیا کرو۔ اس جواب میں الٹا کیا ہے؟ تم الٹے ہو، وہ بھی پورے کے پورے۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ تو دوسروں سے مختلف رہنے میں کیا حرج ہے؟ اچھا، مطلب تم مختلف رہنا چاہتے ہو؟ وہ آئی برو اٹھا کر بولی۔ بالکل۔ اس نے کار کی سپیڈ سلو رکھی تھی۔ جانتے ہو الٹی چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ تم تو مس ورلڈ ہو، مجھ سے زیادہ نالج رکھتی ہو، ذرا بتاؤ۔ وہ کار موڑتا بولا۔ الٹی چھپکلیاں ہوتی ہیں جو ہر وقت الٹا رہتی ہیں، الٹا دیکھتی ہیں اور الٹا ہی سوچتی ہیں۔ اس کا مطلب تم چھپکلی کی پرجاتی سے تعلق رکھتے ہو؟ نہیں، معذرت، میرا جینڈر اور ہے، میں چھپکلی نہیں ہو سکتا۔ ہاں تم ضرور ہو سکتی ہو، وہ ڈرائیونگ پر نظریں جمائے بول رہا تھا۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، چھپکلیوں کا بھی میل ورژن ہوتا ہے، تم بھی ہو سکتے ہو، فکر مت کرو۔ وہ ہنسی دباتے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا گیا۔ پاگل لڑکی، وہ دل ہی دل میں سوچتا مسکرا دیا۔ وہ وہاں اس مال کی طرف وہاں جانا ہے۔ وہ انگلی کے اشارے سے کچھ ہی فاصلے پر بنے ہوئے ایک شاپنگ مال کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ وہ کار پارکنگ ایریا کی طرف موڑ گیا۔ شاپنگ مال میں داخل ہوتے ہی انہیں لوگوں کی بھیڑ دکھائی دی، کافی گہما گہمی کا سماں تھا۔ وہ ایک سائڈ سے شروع ہوتی اپنی ضرورت کی اشیاء کی طرف گئی۔ وہ ہر ایک چیز کو نہایت غور سے دیکھتی مانو جیسے اسے چیز لینے کا بہت ہنر ہو، مگر کسی حد تک تھا بھی۔ سلطان اس سے ذرا فاصلے پر پیچھے پیچھے چلتا چہرے پر ماسک لگائے آس پاس دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے کوئی پہچان لے۔ جگہ جگہ اس کے جاسوس تو بڑے پڑے تھے مگر وہ کسی کی پہچان میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ مختلف شیلف پر اشیاء بہت سلیقے سے سجائی گئی تھی۔ وہ چلتی ہوئی ایک طرف آئی جہاں ایک قطار میں کچھ فرائی پین لگے تھے جو کہ نئے ڈیزائن کے تھے۔ وہ ان میں سے ایک اٹھاتی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھو، یہ نئے ڈیزائن کے ہیں، کافی مضبوط بھی۔ وہ سر کھجاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ تو پہلی دفعہ ایسی شاپنگ کو کمپنی دے رہا تھا، اسے چیزوں کا کچھ زیادہ علم تو نہیں تھا۔ یہ بس ایک لگے کھینچ کر سامنے والے انسان کا سر کھل جائے۔ وہ پین ہاتھ میں گھماتی ہوئی بول رہی تھی۔ تو اب تم اس سے لوگوں کو مارو گی؟ ہتھیار اچھا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ بے اختیار ہنستی۔ ہاں نا، تم پر ٹرائی کر کے دیکھوں گی، اثردار ہوا تو خرید لوں گی۔ تو مطلب میں تمہارے پروڈکٹس کی ٹیسٹنگ کے لیے سرخم کروں؟ ہاں، اگر تمہیں اچھا لگے تو۔ وہ معصومیت سے آنکھیں جھپکتے ہوئے بولی۔ سلطان نے دھیرے سے جھک کر سر اس کے قریب کیا۔ ٹرائی کر کے دیکھ لو پھر۔ وہ مسکراتی ہوئی ہنسی چھپانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھتی چہرہ دوسری جانب موڑ گئی۔ پہلی دفعہ آئے ہو اس لیے چھوڑ رہی ہوں، اگلی دفعہ ٹیسٹنگ کر لوں گی۔ وہ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے تھوڑا سا خراب کرتی مسکراتی ہوئی فرائی پین کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوا تھا مگر چہرے پر بنا کسی تاثر کے اس سے کچھ فاصلے پر ہوا۔ اپنی مطلوبہ اشیاء خریدتے وقت وہ اسے یکلخت نظر انداز کیے ہوئی تھی۔ اسے اپنے پیچھے مسلسل اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی مگر وہ آہٹ بہت قریب تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک 28 سے 29 سال کا نوجوان بہت غور سے اس کی طرف دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ وہ ایک پل میں اس سے کچھ فاصلے پر ہوتی اور ادھر دیکھنے لگی۔ کہاں چلا گیا یہ؟ وہ اس سے فاصلے پر ہوئی تو وہ قریب آتے ایک عجیب سی ہنسی ہنس دیا۔ ہیلو بیوٹیفل۔ وہ قریب جھکتے بولا۔ عشا اس سے قدرے فاصلے پر ہوئی۔ ول یو کم ود می؟
وہ ترکی زبان میں اسے عجیب طرح بات کر رہا تھا جبکہ وہ اسے نظر انداز کرتی اگلی شیلف کے قریب چلی گئی۔ وہ آدمی وہاں کھڑا اسے دیکھتا عجیب طرح مسکرا رہا تھا۔ اس کے قریب لگی شیلف کے اس پار وہ ماتھے پر کئی شکنیں لیے کھڑا تھا۔ کچھ پل بعد وہ چلتا ہوا واش روم ہال کی طرف آیا۔ اندر داخل ہونے سے قبل اس نے ایک نگاہ آس پاس دہرائی اور اپنی گردن کو مروڑ کر ایک سائڈ پر کرتا اندر داخل ہو گیا۔ وہ آدمی واش بیسن کے قریب کھڑا ہاتھ دھونے میں مصروف تھا جبکہ اس سے کچھ فاصلے پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا وہ آنکھوں میں دہشت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے تمہیں تمہاری زبان پیاری نہیں ہے؟ وہ ہاتھ دھوتے رکا تھا۔ مڑ کر دیکھنے پر ایک بلیک کلر کی لانگ کوٹ میں ملبوس شخص آنکھوں میں دہشت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھوں میں پہنے کالے رنگ کے دستانے اس کی پرسنالٹی کو واضح کر رہے تھے۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہیے تمہیں؟ وہ آدمی غصے سے بولا۔ تمہاری زبان اگر آرام سے میرے حوالے کر دو تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ وہ چلایا تھا۔ مطلب زورے بازو آزمانا ہے تمہیں؟ ٹھیک ہے۔ وہ ایک دم آگے بڑھتا اسے گریبان سے پکڑتا دیوار میں دھسا گیا۔ وہ آدمی اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ چلا رہا تھا۔ سلطان کو خود سے دور کرنے کے لیے وہ دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچے ہوئے تھا۔ سلطان نے اس کا سر پکڑتے پورے زور سے اسے ایک طرف اچھالا تو وہ لڑکھڑاتا ہوا ٹوائلٹ کے دروازے سے لگا۔ اس کی گن پٹی سے خون نکل کر اس کا چہرہ بھگو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر سلطان کے قریب آیا ہی تھا کہ اپنی گردن پر دباؤ محسوس کرتا اپنی جگہ شل ہو گیا۔ سلطان نے پوری شدت سے اسے واش روم میں دھکیلتے پورٹ پر دے مارا اور اپنی جیب سے اپنا پسندیدہ ہتھیار نکال کر قریب آیا۔ گریبان سے اسے پکڑتے ہوئے اس کا جبڑا دبوچتے وہ خوفناک لگ رہا تھا۔ اگلی دفعہ اس کے لیے اپنی گندی زبان سے الفاظ ادا کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچو کہ تم اس کی زبان پکڑ کر باہر نکالتے۔ سلطان نے اپنے خنجر کی تیز نوک سے اس کی زبان کے بیچوں بیچ لائن کھینچ دی۔ درد کی شدت سے وہ آدمی چلا اٹھا مگر اس کا منہ سلطان کی گرفت میں تھا اس لیے وہ زیادہ آواز نہیں نکال پایا۔ اس کی زبان دو حصوں میں لٹکی ہوئی خون کی ندیاں اس کی ٹھوڑی سے نیچے گلے تک بہتی رہی۔ سلطان نے اسے گردن سے دبوچتے ایک سائڈ پر زور سے اپنے خنجر کی پشت سے ضرب لگائی۔ کسی نس پر ایک خاص ضرب لگانے پر وہ آدمی بے ہوش ہوتا ایک سائڈ گر گیا۔ اسے ایک سائڈ پھینکتے وہ گہری سانس بھرتا اپنے قدم موڑتا واش روم پر اپنے خنجر اور دستانوں کو پانی سے صاف کرنے لگا۔ وہ اپنی چیزیں ایک کوٹ میں رکھے بلنگ کاؤنٹر پر آئی اور ان کا بل کروانے کے لیے انہیں کوٹ سے نکال کر ٹیبل پر رکھنے لگی۔ اس کی سبھی چیزوں کو اسکین کرنے کے بعد وہ کاؤنٹر مین اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر اسکین کرتا اس کی چیزیں پیک کرنے لگا۔ بل پلیز۔ وہ اس آدمی سے مخاطب تھی۔ آپ کا بل پے ہو چکا ہے مدام۔ پے ہو چکا مطلب کس نے کیا؟ وہ آپ کے ساتھ جو تھے انہوں نے۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسے چیزیں تھما گیا۔ عشا حیرانگی سے اپنے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا اور اس نے بل کیوں پے کیا؟ مجھے اس کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ کتنا امبیرسنگ ہے۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتی تھوڑا عجیب محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنی چیزیں ایک طرف رکھتی واپس مال کی طرف گئی تھی جہاں مینز کلیکشن تھی۔ اب اس کے لیے کچھ خریدنا ضروری تھا۔ اس نے بل تو پے کر دیا مگر ایسے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ مجھے اس کے لیے کچھ خریدنا چاہیے۔ وہ سامنے لگی مختلف کلرز کی شرٹ دیکھنے لگی۔ سب کی سب فارمل شرٹس تھیں۔ وہ ہمیشہ فارمل شرٹس ہی پہنتا تھا مگر صرف بلیک کلر میں۔ اس نے ایک شرٹ کو پکڑ کر دیکھا جو کہ بلو کلر کی تھی۔ دیکھنے میں ہی اسے وہ پسند آئی تھی۔ یہ کلر میرے خیال سے اس پر بہت سوٹ کرے گا مگر اس کا سائز کیا ہوگا؟ اب وہ کنفیوز ہو رہی تھی جبکہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک سیلز گرل اسے کنفیوز ہوتی دیکھ کر قریب آئی۔ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ عشا نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ضرور، مجھے شرٹ خریدنی ہے مگر مجھے سائز نہیں پتا تو میں کیا کروں؟ وہ مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، آپ بتائیں جس کے لیے خریدنی ہے اس کی ہائٹ کیا ہے اور شیپ، اس حساب سے پتہ چل جائے گا۔ وہ سر کھجاتے ہوئے سوچنے لگی اس کی ہائٹ تو کافی زیادہ ہے، میرا مطلب اتنی ہے۔ وہ ہاتھ کا اشارہ کرتی اپنے سے 5-6 انچ اوپر کیے بول رہی تھی۔ اور شیپ، وہ کافی لمبا چوڑا ہے اور کافی فٹ بھی۔ اور وہ اپنے حساب سے بول رہی تھی جبکہ اس کے سمجھانے کے انداز سے وہ سیلز گرل ہنس رہی تھی۔ میں سمجھ گئی مدام، آپ ایسا کریں یہ شرٹ X1 میں خریدیں۔ مجھے یقین ہے آپ کے اس لمبے چوڑے اور فٹ انسان کو ضرور ٹھیک فٹ ہوگی۔ وہ سر کھجاتی ہوئی ہنستی۔ اوکے، بہت شکریہ آپ کا۔ وہ X1 سائز ہاتھ میں پکڑتے اس کا شکریہ ادا کرتی کاؤنٹر پر آئی اور اسے پیک کروا رہی تھی جبکہ وہ اسے دور سے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ کہاں تھے تم؟ بھوت کی طرح غائب ہو جاتے ہو۔ چلیں، فری ہو گئی ہو تم؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا بول رہا تھا۔ ہاں چلو۔ سلطان اس کے ہاتھ سے چیزیں پکڑتے باہر کی طرف چل دیا۔ وہ ایک شاپنگ بیگ ہاتھ میں پکڑے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ تم نے کیوں بل پے کیا؟ وہ ہاتھ آپس میں باندھے اب سوال کر رہی تھی جبکہ وہ بنا جواب دیے بیلٹ لگا کر کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تمہیں رول نہیں پتا کیا؟ کون سا رول؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ تم نے کہا میں تمہارا دوست ہوں۔ ہاں تو اپنے چھوٹے سے دماغ پر ذرا زور دو۔ وہ سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگر ایسے دیکھو گی تو میں ڈرائیو نہیں کر سکوں گا۔ اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتے وہ سامنے دیکھتا بولا۔ وہ پلکیں جھپکتی سامنے دیکھنے لگی۔ اگلی دفعہ تم پے کر دینا حساب برابر۔ ٹھیک ہے، اگلی دفعہ میری باری ہوگی اور یہ یاد رکھنا۔ وہ مسکرایا تھا۔ کار گھر کے سامنے جا رہی تو عشا نے اپنی گود میں رکھا شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟
تمہاری آنکھیں مجھ سے زیادہ تیز ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ وہ مسکراہٹ چھپا گیا۔ اس کی چیزیں گھر تک رکھنے میں سلطان نے اس کی مدد کی تھی، بہت شکریہ مسٹر ابدر۔ وہ ہاتھ جھاڑتی ہال میں اس کے مقابل کھڑی تھی جبکہ وہ ونڈو کے قریب رکھے سفید پھولوں کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ یہ میں کچھ دن پہلے لائی تھی، خوبصورت ہے نا؟ سلطان نے انگلی سے پھول کی کھلی ہوئی پتی کو چھوا۔ مختصر جواب۔ وہ ان پھولوں کو دیکھتا کہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ عائشہ نے تھوڑا جھک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ الگ احساس تھا جو آج اس کے چہرے پر صاف نمایاں ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے مسلسل ایک جگہ کھڑے ان پھولوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ خیال رکھنا، چلتا ہوں۔ وہ ایک سیکنڈ میں دروازے سے باہر بھی جا چکا تھا۔ اتنی جلدی؟ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کی کار موڑ کر گلی سے باہر نکلنے تک وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے میں اسے سمجھ گئی ہوں، مگر میری یہ خوش فہمی یہ شخص اگلے ہی پل ختم بھی کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں کبھی میں اسے مکمل سمجھ پاؤں گی یا نہیں۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں باندھے دروازے میں کھڑی سوچ رہی تھی۔ اپنے سامنے بیڈ پر رکھی وہ بلو کلر کی شرٹ کو بغور دیکھنے میں مصروف تھا۔ سلطان نے آج سے پہلے کبھی یہ رنگ نہیں پہنا تھا۔ سفید اور بلیک رنگ کے علاوہ مانو اس کے لیے کوئی رنگ تھا ہی نہیں اس دنیا میں۔ وہ شرٹ کو ہینگ کر کے اپنے وارڈروب میں رکھتا مسکرا رہا تھا۔ وارڈروب کا دروازہ بند کرتے اس کی نظر اپنے سامنے لگے شیشے میں خود پر پڑی، جہاں اس کے ہمیشہ غصے سے بڑے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ وہ کچھ پل خود کو یوں ہی دیکھتا رہا۔ یہ مسکراہٹ کے پیچھے کی وجہ بہت معصوم اور پیاری تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑا ہاتھ میں موبائل تھامے سکرولنگ میں مصروف تھا جب موبائل کی گھنٹی نے اس کا دھیان بھٹکا دیا۔ ہادی کا نام جگمگاتا دیکھ سلطان نے یس کا بٹن دباتے فون کان سے لگایا۔ مرحبا بوس، مرحبا یار، ویسے ایک بات ہے، تم بہت ہی ظالم انسان ہو، کبھی خود سے فون کر کے بھی نہیں پوچھتے۔ کوئی کام تھا؟ ہاں، کوئی کام ہی ہو تو میں تمہیں فون کر سکتا ہوں مسٹر اینگری برڈ۔ کافی دنوں سے کوئی خبر ہی نہیں، آخر کدھر مصروف ہو؟ ہادی نان اسٹاپ بول رہا تھا جبکہ سلطان فون سامنے کے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فی الحال تو چھٹی کرو، کچھ عرصہ کوئی کام نہیں، ریلیکس کرو اور مجھے بھی کرنے دو۔ کیا کہا؟ ریلیکس؟ سلطان صاحب، آپ کی طبیعت وغیرہ تو ٹھیک ہے نا؟ یا پھر میرے ہی کان بج رہے ہیں؟ تم نے کہا ریلیکس، زیادہ بکو مت، جو کہا ہے وہ کرو، فی الحال کوئی کام نہیں، گوٹ اٹ۔ کہتے ہی وہ فون بند کیے ایک سائیڈ رکھ چکا تھا جبکہ ہادی فون کی سکرین کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ سلطان ریلیکس کرے، کوئی نیا کانڈ نہ کرے، کسی کو موت کے گھاٹ نہ اتارے۔ وہ بے دہانی سے کندھے اچکا کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا جبکہ سلطان بھی اب کچھ عرصہ ریلیکس کرنا چاہتا تھا، نہ جانے کیوں، مگر اب وہ یہ سب ایک طرف رکھنا چاہتا تھا، بس کچھ عرصے کے لیے۔ وہ اپنے دونوں پاؤں پھیلائے اپنے سامنے بیٹھی پولر گرل کے حوالے کی ایک محتاط سی نظر اسے اپنا کام کرتے دیکھ رہی تھی، نہ جانے کیوں، مگر اسے یوں کسی کو اپنے پاؤں میں بیٹھ کر اتنی خدمت کرنا کچھ اچھا سا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے مروا کی طرف ایک مسکین سی صورت بناتے دیکھا جو کہ چہرے پر چاکول ماسک لگائے سیریس انداز میں لیٹی کانوں میں ہیڈ فونز لگائے گانا سننے میں مصروف تھی۔ عائشہ کو شرارت سوجی۔ اس نے آگے بڑھ کر مروا کے ہاتھ سے اس کا موبائل پکڑا اور جلدی سے کوئی نمبر ملانے لگی۔ وہ آنکھیں گھمائے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ کچھ منٹ بعد موبائل سے آتی صارف کی آواز پر وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ صارف بھائی، مروا آپ کو بہت یاد کر رہی تھی مگر فون نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے میں نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ عائشہ جلدی اپنی بات مکمل کیے مروا سے کچھ فاصلے پر ہوئی۔ مروا نے جھک کر چپل اٹھا کر اس کی طرف پھینکی جس سے بچتی ہوئی دبی سی ہنسی ہنس رہی تھی وہ۔ اچھا، میری اتنی یاد آ رہی تو خود کال کر لیتی نا، ویسے تو میرے سر پر سوار رہتی ہے ہر وقت مس افلاطون، آج کیوں یاد کر رہی بھلا؟ بتاؤ تو عائشہ کی بچی، فون بند کرو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ منہ پر لگے ماسک کی وجہ سے سیریس منہ بنائے بس لب ہلاتی بول رہی تھی۔ صارف بھائی، مروا کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کو بہت مس کر رہی ہے، بکواس نہ کرو، بند کرو اسے۔ وہ اٹھ کر عائشہ کی طرف بڑھی ہی تھی کہ وہ پہلے ہی اٹھ کر اس سے فاصلے پر ہوئی۔ ادھر دو موبائل۔ عائشہ کی بچی، ویسے مس مروا میں بھی آپ کو مس کر رہا تھا، پتہ ہے چھٹی کا دن بڑی مشکل سے گزرتا ہے آپ کے بنا۔ فون سے آتی آواز میں مروا نے ایک تکھی نظر اس پر دوڑائی۔ تمہیں تو میں بتاتی ہوں، موٹے کہیں کے، ذرا آؤ کل تمہاری سارا دن کسرت نہ کروائی تو میرا نام بدل دینا، اور مس کرو اپنی مستقبل میں پھنسنے والی بیچاری بیوی کو، سمجھے تم؟ عائشہ سے فون پکڑ کر بند کرتی وہ اپنے چہرے پر لگے ماسک کو بری طرح بگاڑ چکی تھی جبکہ عائشہ کا ہنس کر برا حال ہو چکا تھا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی سائیڈ پر کھڑی تھی۔ اور تم ذرا ادھر آنا۔ وہ اپنے چہرے پر بچا ہوا ماسک اتارتی عائشہ کی طرف بڑھی۔ ہاں، دیکھ لیا نا، وہ بھی تمہیں مس کرتا ہے، اب تو مان جاؤ نا۔ وہ کرسی کی دوسری جانب بھاگتی ہوئی کھڑی تھی۔ مانے گی میری جوتی، اس موٹے کو اپنے سر ڈال کر میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور تم ادھر آؤ، مجھے یہاں لا کر خود مزے سے گانے سن رہی ہو اور میں بور ہو رہی ہوں، کوئی فکر ہے تمہیں؟ اب ہوئی نا فکر؟ وہ ہنستی ہوئی اس کا ماسک پوری طرح خراب کر چکی تھی۔ قسم سے ایک نمبر کی وہ ہو تم، سارا ماسک خراب کر دیا میرا، اب میرے چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی۔ وہ شیشے پر چہرہ گھما کر دیکھ رہی تھی جبکہ وہ کھڑی منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی۔ چڑیل ہو تم بوڑھی کی بوڑھی، ہاں، تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے؟ عائشہ واپس اپنی جگہ بیٹھی بولی جبکہ پولر گرل ان دونوں سربھری لڑکیوں کو دیکھتی
کو دیکھتی سر پر ہاتھ رکھے ایک سائڈ بیٹھی تھی۔ یہاں آ کر ادھم مچانا تو ان دونوں کی خاصیت تھی، یہ تو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ پارلر گرل کی طرف متوجہ ہوئی جو کہ واپس سے اس کے پاؤں پکڑے مساج کرنے میں مصروف تھی۔ یار ایک بات کہوں، وہ اپنے پاؤں میں بیٹھی لڑکی سے مخاطب تھی۔ جی کہیں، قسم سے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تم اس طرح ہر کسی کا پیڈیکیور کرتی ہو۔ ہر کسی کے پاؤں کی مساج کرنا تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، بلکہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ ایسا کرو، مجھے بتاؤ یہ کیسے کرتے ہیں، میں خود کر لوں گی۔ وہ اس کے ہاتھ سے پاؤں دور کرتی سیدھی ہوئی۔ لو، اب اسی کی کمی تھی، میری پاگل سی دوست، یہ ان کا کام ہے اور یہ یہی کرتی ہیں۔ ظاہر ہے اس کام کے تو پیسے ملتے ہیں نا، تو کیا پیسے دے کر ہم کسی کو بھی اپنے پاؤں پہ بیٹھنے کا کہہ دیں؟ اب تم کیسے سمجھو گی؟ مروہ اپنے ماتھے پر چپل لگاتی پزل سی صورت بنائے اپنے سامنے بیٹھی اپنی پاگل سی دوست کو دیکھ رہی تھی۔ پولر گرل بھی عشا کی طرف بغور دیکھ رہی تھی۔ اچھا سب چھوڑو، ایسا کرو مجھے بتاؤ یہ کیسے کرتے ہیں؟ بس یہ میں خود کر لوں گی۔ اٹس اوکے مدام، میں کر لوں گی۔ وہ لڑکی اپنا کام دوبارہ شروع کرنے کے لیے آگے بڑی ہی تھی کہ عشا اس کے برابر بیٹھ چکی تھی۔ نہیں نہیں، تم بس مجھے بتا دو کیسے کرتے ہیں، بتا دو بھائی، یہ جان نہیں چھوڑے گی تمہاری تب تک۔ مروہ اب ماتھے پر ہاتھ رکھے پارلر گرل سے مخاطب تھی، جو کہ اسی کی طرف حیران سی عشا کو پیڈی کیور سمجھانے میں لگی تھی۔ وہ اس کے برابر بیٹھی اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں میں مساج کرتی مسکرا رہی تھی۔ مروہ نیم آنکھیں کھولے اپنی پاگل دوست کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان سے آخری ملاقات کو تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھی اپنے ہاتھ میں اپنے سکارف کا پلو پکڑے غور سے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ سکارف کے گرد لگے بلیک کلر کے موتی بہت خوبصورت تھے۔ وہ ان میں انگلی پھیرتی بہت غور سے کسی کو سوچنے میں مصروف تھی۔ مروہ نے ایک دفعہ اسے مخاطب کیا مگر وہ دھیان دیے بغیر بیٹھی رہی۔ دوسری دفعہ مروہ کے بلانے پر بھی وہ اپنے ہی خیال میں ڈوبی بیٹھی تھی۔ مروہ نے ایک نظر اسے دیکھا جو کہ بہت گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر مروہ کو ایک شرارت سوجی۔ وہ دھیرے سے اپنی کرسی اس کے قریب کرتی اپنے گھٹنے پر بازو رکھے ہاتھ کو ٹھوڈی کے نیچے رکھے اس کے بالکل اس کے قریب ہوئی۔ اس کی یاد آ رہی ہے نا وہ جو پہلے سے ہی اسے سوچنے میں مصروف تھی؟ مروہ کے الفاظ اس کے کان میں پڑے مگر وہ دھیان دیے بغیر اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہے کہاں وہ ویسے؟ مروہ بہت دھیرے بول رہی تھی۔ نہیں جانتی نا، اچانک آتا ہے اور اچانک ہی غائب، لاپرواہ بھی ہے۔ وہ آس پاس بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں بے نیاز تھی۔ اسکارف کے کنارے پر انگلیاں پھیرتی بہت پرسوچ انداز میں بول رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ مروہ اب اس کی کیا حالت کرنے والی ہے۔ تم اسے پسند کرتی ہو نا؟ مروہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے اپنا آخری وار کیا۔ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ ہاں شاید، پر وہ ابھی الفاظ عشا کے منہ میں ہی تھے کہ وہ اپنی بات اور اپنی پوزیشن پر غور کرتی ایک دم سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ہائے اللہ، میں جانتی تھی نا، میں جانتی تھی کہ تم اسے پسند کرتی ہو۔ اب دیکھا، تم نے خود بتا دیا۔ تم کتنی چھپی رستم ہو، مجھے بھی نہیں بتایا نا، بڑی کوئی وہ ہو تم۔ اب بتاؤ، اب آئی نا لائن پر؟ بڑی چلاک بنتی ہو نا مس چلاکو، آج پکڑ لی نا تمہاری چوڑی۔ مروہ اس کی کمر پر ایک دھپ رسید کرتی اپنے پلان میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اب بتاؤ ذرا، وہ اپنے کپ فولڈ کرتی عشا کی طرف بڑھی۔ تم بہت افلاطون ہو چڑیل کہیں کی، اور اپنا منہ بند رکھو، کیا کر رہی ہو؟ وہ مروہ کو اونچی آواز میں بولتے سن کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اب نہیں چپ رہوں گی، اب تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا سب تفصیل سے۔ تم اسے یاد کرتی ہو اور تم اس سے چپ ہو جاؤ۔ کیا منہ میں اسپیکر فٹ کیا ہے؟ کتنا اونچا بولتی ہو، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ وہ اپنے منہ پر رکھے اس کے ہاتھ کی نیچے سے بمشکل آواز نکال رہی تھی اور عشا کی طرف کہاں جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عشا اس سے لیے ایک سائڈ پر آئی۔ ہاتھ تو ہٹاؤ۔ مروہ نے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتے ہوئے کہا، اب تو تم نہیں بچ سکتی، میں نے اپنے ان گناہ گار کانوں سے سنا ہے، تم نے کہا تم اسے یاد کر رہی ہو اور اسے پسند۔ عشا نے پھر سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ چپ کر جا میری ماں، خدا کے لیے یہ ہمارا گھر نہیں ہے، سب لوگ سن رہے ہیں، کیا کر رہی ہو؟ اچھا تو اب تو میں تم کو نہیں چھوڑنے والی، واپسی پر تمہارے گھر ہی جاؤں گی اور پھر تفصیل سے سنوں گی سب، اور تم بتاؤ گی سب بنا کسی جھوٹ کے، آئی سمجھ؟ ورنہ تم جانتی ہو پھر۔ مروہ انگلی کی نوک اس کی طرف کیے وارننگ کے انداز میں بولی، اچھا افلاطون، گھر چل کر بات کریں گے، اب اپنے منہ پر تالا لگا لو۔ مروہ اپنی انگلیاں اپنی آنکھوں کی طرف اور پھر عشا کی آنکھوں کی طرف کرتی وہاں سے 9-11 ہوئی۔ آئے ہائے ربا، یہ کیا کر دیا میں نے، میری جان کا عذاب بنا دے گی اب یہ افلاطون، اس بات کو کتنی پاگل ہوں میں۔ وہ اپنے سر پر ایک دھپ رسید کرتی خود کو ڈپٹ رہی تھی۔ سارا دن مروہ اسے کن اکھیوں سے دیکھتی اور عشا اس سے نظریں چراتی اپنے کام میں مصروف تھی۔ آج وہ شدت سے چاہ رہی تھی کہ سارا دن آفس میں ہی گزرے، مگر اب آف کا وقت تھا اور وہ اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی جب مروہ اپنے کیبن سے جھکی اس کے کیبن میں لٹکی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلیں گھر؟ وہ مسکراتی ہوئی اس سے بازو سے پکڑے عشا کے ساتھ اس کے گھر کی طرف نکل گئی۔ عشا کو آج اپنی شامت دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابدر کو لے کر اس کی فیلنگز وہ کسی کے ساتھ بھی شیئر کرے، مگر آج تو اس نے اپنے پیر پر خود کلاڑی مار لی تھی، سو اب جان بخشی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ مروہ اس کے گھر داخل ہوتے درام صوفے پر گر گئی۔
میں چائے بناتی ہوں۔ عشا اپنا بیگ ایک سائڈ پہ رکھتی وہاں سے فرار ہونے کی ایک ناکام کوشش کرنے لگی ہی تھی کہ مروہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ مجھے کچھ نہیں پینا، بس تم یہاں بیٹھو اور مجھے بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ کچھ ہوگا تو بتاؤں گی نا۔ اچھا، اور تھوڑی دیر پہلے تو بہت کچھ تھا، بہت رومانٹک انداز میں کسی کو یاد کیا جا رہا تھا۔ اور ہاں، کچھ اور بھی کہا تھا تم نے۔ مروہ تم بھی نا۔ ہاں ہاں، مجھ سے مزید چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ یار، میں تمہاری دوست ہوں، کیا تم اپنی بات مجھ سے بھی شیئر نہیں کرو گی؟ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ یار ایسی بات نہیں ہے، میں بس وہ بولتے رکی۔ بتاؤ یار، میں خود نہیں جانتی ہے کیا فیلنگز ہیں۔ اب وہ ہار مانتی ہوئی اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ مجھے بتاؤ، میں بتاؤں گی کہ کیا فیلنگز ہیں۔ عبدر بہت الجھا ہوا انسان ہے، میں اسے سمجھ نہیں پاتی۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کوئی نہیں جو میرا اپنا ہے، اور کبھی کبھی تو وہ بالکل ایک الگ انسان کے روپ میں آ جاتا ہے۔ میں اسے سمجھ نہیں پاتی یار، یہ لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک پل میں کچھ ہو جاتے ہیں۔ انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں بس ایک طریقہ اپنانا پڑتا ہے، اور وہ کون سا؟ عشا نے مروہ کی جانب دیکھا۔ پیار۔ ایک پیار ہی ایسی چیز ہے جس سے ہم سامنے والے انسان کو دل سے جان اور سمجھ سکتے ہیں، مگر پیار ہو دل سے تو ہی۔ کیا تم واقعی اسے چاہتی ہو؟ مروہ نے سوال کیا۔ عشا تھوڑا ہچکچا رہی تھی، وہ اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ کی طرح آپس میں الجھا رہی تھی۔ مروہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کے ہاتھوں کو زاد کیا۔ اگر تم واقعی اسے چاہتی ہو تو پورے دل سے چاہنا، خلوصِ دل سے کی گئی محبت کبھی بھی رائے گاہ نہیں چاہتی۔ ہاں، وہ مجھے اچھا لگتا ہے، مگر میں اسے سمجھ نہیں پاتی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، ایون کہ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ رہتا کہاں ہے۔ عبدر میری زندگی میں ایک بہت اوڈ سچویشن میں آیا تھا۔ اس نے میری جان بچائی تب جب میں تنہا تھی، جب میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھے سہارا دیا، اور تب سے وہ میرے ساتھ ہے۔ تب سے وہ ہمیشہ میری مدد کرتا ہے۔ جب میں اس کے ساتھ ہوتی ہوں تو خود کو بہت محفوظ محسوس کرتی ہوں، یوں لگتا ہے جیسے مجھے کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ وہ میرے سامنے ایک ڈھال کی طرح کھڑا ہے۔ وہ نہ کھڑا ہو تو سچ میں ایسا لگتا ہے دنیا مجھے نوچ کھائے گی، مگر میں چاہ کر بھی یہ بات اس سے نہیں کہہ سکتی کبھی بھی۔ میں سمجھتی ہوں۔ مروہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے پیار سے بولی۔ عبدر ایک اچھا لڑکا ہے، واقعی تمہارا بہت خیال رکھتا ہے۔ بس میری ایک بات یاد رکھنا، اسے چاہنا تو پورے دل سے محبت کرنا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ہر کام میں، اور آج کے بعد مجھ سے کچھ چھپانا نہیں، سمجھی؟ ورنہ جان لے لوں گی۔ مروہ اس کے گلے پر گرفت مضبوط کرتی کی نکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا سمجھ گئی۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑواتی اس کے کندھے پر سر رکھ کر مسکرا دی۔ وہ اب خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ مروہ اس کے سر پر چپت لگاتی اب اس کا سر کھانے اور اس کی ٹانگ کھینچنے میں لگ چکی تھی۔ آنٹی، آپ کو پتہ ہے مجھے ہمیشہ سے ہی پھول بہت پسند ہے، ان کا خیال رکھنا اور اپنے سامنے انہیں کھلتے دیکھنا، اس کام میں بہت مزہ آتا ہے۔ وہ آج کافی دنوں بعد ایرگل آنٹی کی شاپ پر آئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھی کیاری میں لگے پھولوں کی گودی کرنے میں مصروف تھی۔ ہاتھ میں بیلچہ پکڑے وہ ایکسٹرا مٹی کو نکال رہی تھی اور کیاری میں موجود چھوٹے چھوٹے ایکسٹرا گھاس کو نکال کر باہر ایک سائڈ پر رکھ رہی تھی۔ ایرگل آنٹی اسے ہر کام کرتے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ پھول جب کھلتے ہیں تو میری زندگی میں بھی بہار کا سما نمودار ہوتا ہے۔ یہ مجھے میرے بچوں کی طرح ہے، ان کا خیال رکھ کر بہت سکون ملتا ہے۔ وہ پیروں تک آتی فراک پہنے، سر پر ترکش سٹائل میں حجاب باندھے، ان کے دونوں پلو پیچھے کی طرف کیے، عشا کے ساتھ گوڈی کرنے میں مصروف تھی۔ ایرگل آنٹی سے اب وہ بہت باتیں کرنے لگی تھی۔ اس کی باتیں عشا کو بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ بہت دھیان سے اس کی ہر بات سنتی تھی۔ آنٹی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ عشا نے بیلچہ ایک طرف رکھتے کہا۔ ایک نہیں، تم 1000 باتیں پوچھ سکتی ہو پیاری بیٹی۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ کے شوہر نہیں ہے کیا، اور بچے؟ نہیں، میں نے شادی نہیں کی۔ وہ اپنی عادت کے مطابق مسکرا رہی تھی۔ مگر کیوں؟ کیا میں جان سکتی ہوں؟ میری پیاری بچی، اس دنیا میں سب کو سب نہیں ملتا، کبھی کبھار ہمیں اپنی من پسند چیزوں اور چھوڑ دینے پڑتے ہیں۔ میری قسمت میں یہ نہیں لکھا تھا، اس لیے۔ وہ کیاری میں مزید پھولوں کو لگاتی مسکرا رہی تھی۔ کیا آپ اکیلی رہتی ہیں؟ کوئی بھی اکیلا نہیں ہوتا پیاری بیٹی، میرا رب ہر کسی کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے۔ بے شک، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ جب آپ ہر طرف سے تنہا ہو جائیں تو ایک وہ ہی ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، جو ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ بالکل ٹھیک کہا، تم بہت پیاری ہو عشا، اور سمجھدار بھی۔ میری دعا ہے کہ تمہیں زندگی میں اتنی خوشیاں ملیں کہ تم اپنا بیتا ہر دکھ بھول جاؤ، آمین۔ اور میری دعا ہے کہ آپ کا چہرہ آپ کے ان پھولوں کی طرح ہمیشہ کھلا رہے۔ وہ چلتی ہوئی شاپ کے ساتھ بنے اس چھوٹے مگر بہت سلیقے سے سجائے گئے گھر میں آئی۔ ایرگل آنٹی، آپ کا گھر بہت پیارا ہے۔ وہ جگہ جگہ لگے پھولوں کو دیکھتی خوش ہو رہی تھی۔ یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں، اپنی مطلوبہ چیز پھول لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تم پہلی لڑکی ہو جو یہاں میرے گھر میرے ساتھ آئی، مجھے بہت اچھا لگا، اور مجھے بھی پتہ ہے مجھے پھول اور ان کا خیال رکھنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ وہ ہاتھ میں ترکش قہوہ تھامے چلتی ہوئی چھوٹی سی بالکنی میں آئی۔ وہاں پڑی ہوئی 2 کرسیوں کے بینچ میں ایک میز جس پر بہت خوبصورت پھولوں کا گلدستہ رکھا تھا۔ بالکنی پوری طرح پھولوں کی بیلوں سے سجائی گئی تھی۔ یہاں ایک سکون ہے، ایک ایسا سکون جو روح کو پرسکون کرتا ہے۔ وہ بالکنی میں ریلنگ کے قریب کھڑی، چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے ایک گہری سانس بھرتی بول رہی تھی۔ ایرگل خاتون بہت غور سے عشا کی ہر حرکت کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ اسے اس کے روپ میں اپنا بیتا کل یاد آ رہا تھا، جو کہ وہ بالکل ایسی ہی تھی، زندگی کو گہرائی سے جانے والی، سکون کی تلاش میں رہنے والی، اور ایک آزاد اور ہم خیال لڑکی۔
آپ نے شادی کیوں نہیں کی آنٹی؟ عشاء نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ ہر کسی کے نصیب میں محبت نہیں ہوتی بچی۔ کیا آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی تھی؟ وہ اس کے قریب بیٹھتی اس سے مخاطب تھی۔ ہاں، بہت بہت محبت، یوں سمجھو کہ محبت کی انتہا۔ پھر کیا ہوا؟ جاری ہے۔